عالم عزیزم عبدالواحد سلمہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور سامعین کرام اور بزرگان دین کی موجودگی میں آپ اپنی تقریر پیش کریں۔ آپ کی تقریر ان حضرات کی موجودگی میں آپ کی زندگی میں ایک سند کا درجہ ہوگی۔ تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت تقریر سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ عزیزم عبدالواحد سلمہ متعلم مدرسہ ندائے اسلام مادونی بلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام حامدا و مصلیا اما بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ واہ واہ۔ لائق صد احترام معزز سامعین اور حاضرین جلسہ، سب سے پہلے اس خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر سکیں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکیں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان اور پوری امت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھا سکوں، اور آپ کو صاف طور سے بتلا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھا ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، دور دراز کا سفر کیا، اپنے آرام کو تج کیا، میرے دوستو آپ کا اس طرح بیٹھنا، دینی محفل قائم کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اس سے امت کی ساکھ اور ملی تشدد باقی رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی طرح دینی محفل قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین با تمکین، میں اس شاندار موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری زندگی کے عنوان پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ تسبگائے حیات میں یوں تو لاکھوں افراد تعریف و توصیف کے مستحق گزرے ہیں، اور دنیا والے ان کی تعریف میں رطب اللسان بھی رہے ہیں، جن کی عظمت نگاہوں کو خیرہ اور عقل کو حیران کرتی رہی ہے۔ ایسے باکمال لوگ دنیا کے ہر میدان میں پائے جاتے ہیں، لیکن وہ کون ہے جس کی ہستی کا ہر پہلو اس کے کمال پر شاہد ہے؟ کون ہے جس کے وجود مسعود کا ہر ذرہ اس کے نور باطن کا علم دے رہا ہو؟ کون ہے جس کی ذات کا ہر پہلو اس کی یگانگت کا مظہر ہو؟ کون ہے جس کا علم ثقلین کے ہر فرد کے لیے مفید ہو؟ میرے دوستو، لاریب یہ اوصاف کمالیہ، صفات عالیہ، نقاش ازل کے بہترین شہکار، مصور فطرت کی بہترین تصویر، خلاق عالم کی بہترین تخلیق، ہماری کشتی کے ناخدا جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیہ و ثنا کی ذات اقدس و اطہر میں بدرجہ اعظم پائے جاتے ہیں۔ تیرا جمال جاویدہ، تیرا کمال لازوال، تیرا وجود بے مثال، دست خدا کا شاہکار۔ سامعین کی احتشام، حسن یوسف کی تجلیوں نے ساری دنیا سے خراج تحسین وصول کیا، عصائے کریمی نے دنیا کی آنکھوں کو خراج کر دیا، دم عیسوی نے کئی مردوں کو حیات بخشی، لیکن مقام غور ہے کہ عیسیٰ باوجود کمال کے موسیٰ کے ید بیضا سے محروم رہے، اور یوسف حسن عالم تاب کے باوجود عصائے کریمی سے محروم رہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، میرے جملوں کو یاد رکھنا، میری بات کو یاد رکھنا، میرے آقا ہر وقت میں یگانہ ہو کر چمکے، اور ایسے چمکے کہ ان کی مقدس سیرت میں تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں اور تمام رسولوں کی خوبیاں سمٹ کر جمع ہو گئی۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوب ہم دارند تو تنہا داری۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا۔ دنیا اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ بے شک بے شک۔ سامعین دیوکار، آج دنیا کے کونے کونے میں جو ساز حریت بج رہے ہیں،
وہ در حقیقت اس کملی والے کے فیض و کرم کا سرچشمہ ہے، جس نے دنیا کے ہر انسان کو اللہ رب العزت کا مطیع و فرما بردار بننے کا پیغام دیا، جس نے عصبیت، بھید بھاؤ، نفرت، قومیت جیسی چیزوں کو ختم کیا، جس نے اپنی مبارک زبان سے لا فضل لعربک ولا عجمک ولا عجمک ولا عربک ولا ابیض ولا اسود ولا اسود ولا ابیض الا بالتقوی کا تاریخی اعلان دنیا کے سامنے برملا کیا، جس نے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا کا پیغام دیا۔ میرے دوستو، جس نے عصبیت، بھید بھاؤ، نفرت، قومیت جیسی چیزوں کو ختم کیا، جس نے گردوں کو اٹھایا، روتوں کو ہنسایا، پختوں کو بیدار کیا، بد نصیبوں کے نصیب بدلے، کفر و شرک کے اندھیرے میں بھٹکنے والوں کو اوج کمال تک پہنچایا، اور جس ذرے پر نگاہ ڈالی اسے آفتاب بنا دیا، احساس مرگ و زیست کے قابل بنا دیا، احساس مرگ و زیست کے قابل بنا دیا، جس دل کو تو نے دیکھ لیا دل بنا دیا۔ میرے دوستو، یہ انقلابی تحریک، یہ اخلاقی مشن، یہ روحانی ضابطہ اسلام کے نام سے اس دور میں دیا، اس میں ہر بشر، ہر قوم کفر و شرک کی وادیوں میں بھڑک رہا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اور میرے دوستو، شاعر نے کہا ہے، بدلا ہوا ترنگ گلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا ترنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی ساری چمن میں تھی۔ میرے دوستو، یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ آج محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت انتشار و افتراق کا شکار ہے، انسانی تہذیب و تمدن کے سینے میں خنجر چلایا جا رہا ہے، روحانیت سے منہ موڑ کر مادیت سے دل لگایا جا رہا ہے، زنا، شراب نوشی، سود خوری اور سٹے بازی کو عام کیا جا رہا ہے، اسلاف کے کارناموں کو پسے پشت ڈالا جا رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے میرے بھائیوں؟ بتائیے نا، کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے نا کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن ہماری زندگی، ہماری ضرورتیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ملنا، جلنا اور چال ڈھال سب کچھ اس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی سی ہے۔ افسوس، ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ رب العزت سے مانگنے کے بجائے غیروں سے مانگا اور دل لگایا، اور یوں ذب و حالی اور ذلت و نکبت کا شکار ہو گئے۔ تبھی تو کسی نے کہا تھا، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، بن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے۔ میرے دوستو، اس لیے اس محفل میں وعدہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں گے، اس لیے کہ اسی میں دنیا آخرت کا مضمر ہے۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو پھر ایمان مکمل ہے۔ اور میرے دوستو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے کہہ دیجئے کہ جان مانگو تو جان دے دوں، جان مانگو تو جان دے دوں، مال مانگو تو مال دے دوں، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا چاہو جلال دے دوں۔ اور علامہ اقبال کے الفاظ میں خدائے وحدہ لا شریک کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے مدرسہ ندائے اسلام کے متعلم عزیزم عبدالواحد سلمہ، جو جلسے کا عنوان ہے محسن انسانیت، اسی موضوع پر انتہائی دلپذیر گفتگو فرما رہے تھے۔ معاشرے کی ذب و حالی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت سے کٹتا ہوا امت مسلمہ کا طریقہ، ان سارے حالات اور اس کے تناظر میں اپنی گفتگو اور اسوہ نبوی کو پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان باتوں کو ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق محمد فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس طالب علم کو مزید
خوش آہنگی کے ساتھ اس کرنے کی توفیق محمد فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس طالب علم کو مزید خوش آہنگی کے ساتھ اسی سلیقے اور طریقے کے ساتھ تقریر کرنے کا ہنر عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس اجلاس میں آنے کا بھرپور